آپ اپنے پہچان اپنی تعارف شیعوں جیسے کراتے ہیں، لیکن آپ کے افکار شیعوں جیسے نہیں ہیں، آپ کے افکار ابن تیمیہ جیسے ہیں۔ اس کا دلیل پوچھو کہ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو آپ توحید سمجھتے ہو وہی آپ نے ابن تیمیہ سے، اگر آپ نے خود ڈائریکٹلی ابن تیمیہ کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، کیونکہ اس کی کتابیں کافی علمی ہیں، وہ عربی زبان میں ہیں، لیکن اس کے افکار کو جو دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اور پاکستان میں پھیل گئی ہے توحید کے نام پر کہ استغاثات توسل کو وہ شرک مانتے ہیں، آپ اس کو اسی افکار کے آپ پرچار کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جماعت مخالفین کے کالرز کا جواب دیں گے۔ ابھی ہمارے پاس ایک حضرت آئے ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔ یہ اگرچہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، لیکن ان کا افکار بعض مسائل میں شیعوں جیسا نہیں ہے۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ روحانی صاحب؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی بڑی مہربانی کی آپ نے تشریف لایا، خداوند متعالی آپ کو عزت دے، سلامتی دے۔ غائبانہ طور پہ بندہ ناچیز کا تعارف آپ نے خود ہی کروا دیا تھا علی الحسن نقوی صاحب کو۔ ٹوپی لگا کے آ جاتا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں، میں تو واقعتاً کچھ نہیں جانتا، اور جاننے کے لیے مختلف الحمدللہ علماء سے اور آپ جیسے صاحبان علم سے کیا کرتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، آواز آپ کبھی آتی ہے کبھی کٹ جاتی ہے، واضح نہیں ہے ہمیشہ۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا تو ایک اچھا طالب علم ہونے کا بھی دعویٰ نہیں ہے کچھ کہ میں خود کو مولانا یا علامہ کہوں۔ میں تو جاننے کی جستجو میں ہوں۔ تو ابھی ابتدا میں ہی آپ نے ابتدا کر دی، حالانکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ صرف خالصتاً علمی ایک میں آگے کے کچھ پروگرام کا ولایہ عمل بنایا جائے گا، لیکن آپ نے ابھی ابتداً کہا کہ جی ان کا دعویٰ شیعہ ہونے کا ہے، لیکن کچھ افکار یہ شیعوں والے نہیں رکھتے۔ تو میں جاننا جی چاہوں گا کہ بالکل پہلے تو بالکل آپ مجھے اگر مہربانی بالکل، وہ کریں تو آپ کا، شفقت میں نے کریں آپ کا کہ کلپ میری دیکھا ہے بھائی۔ مقابلت کریں آپ کے مجھے۔ افکار بالکل، آپ کے افکار بالکل ابن تیمیہ وہابی افکار ہیں۔ جس چیز کو آپ توحید سمجھتے ہو وہ جی آپ بسم وہ اللہ اپنے کریں شیعوں نا، سے نہیں لیا، وہ آپ نے بسم شیعوں سے اللہ نہیں کریں لیا نا، بھائی۔ اس میں دیکھیں، میں آپ کے بسم اللہ توہین نہیں کریں کرنا چاہتا، سرکار، یہ بسم اللہ توہین کریں۔ کے طور پہ نہیں کر رہا، میں اظہار حقیقت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے سوال کیا تو جواب لے لو نا۔ آپ نے ابتدا ہی اپنے بالکل مزاج کے مطابق کی ہے نا، آپ نے مزاج کے مطابق کی ہے، حالانکہ اوکے، مجھے اس چیز کا یہ کوئی بتایا گناہ گیا تھا کبھی رہا ہے؟ کہ اور بھائی میں اس نے طرح اپنے کا فکر مسئلہ کا نہیں اظہار ہوگا۔ کیا ہے، آپ نے عزت و احترام سے گفتگو کی۔ میں بھی نہیں لڑ رہا بھائی، میں کہاں لڑ رہا بسم ہوں اللہ میں؟ مجھے کیجیے، حق ابن ہے، تیمیہ والے افکار مجھے کو حق بتائیے۔ ہے کہ اپنے فکر کا اظہار کروں۔ آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے بالکل ہیں، کریں، لیکن آپ کے لیکن افکار شیعہ اب والے یہ نہیں ہیں۔ توہین کا نہیں، بھائی یہ توہین نہیں ہے، میں توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ میں آپ کو احتجاج نہیں کر بھائی رہے۔ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب بھائی آپ کے تہمت، افکار آپ شیعوں مجھے، والے افکار نہیں ہیں۔ بھائی آپ مجھے ابن تیمیہ کی آپ مجھے وہ تہمت لگا رہے ہیں ابن تیمیہ والے افکار تو ابھی ثابت پتہ تو چلے گا کیجیے نا۔ نا، میں تو جاننا چاہ رہا ہوں، میں اچھی کوئی بحث نہیں ابھی کرتا۔ آپ بات کریں تو پھر مجھے بات کرنے دیں، بسم اللہ۔ جی کریں بسم اللہ، آپ ذرا بتائیں تو ابن پھر آپ تیمیہ میری والے بات نہ قرآن سے کاٹیے آپ بھائی۔ نے اگر تشریح ہم کروائی، کہتے ابن ہیں، تیمیہ والے اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے افکار ابن تیمیہ والے ایک خدا افکار کے، ہیں ایک تو خدا بات کرنے سے، دو نا بھائی، ایک خدا سے روحانی بھائی مانگنے کی صاحب بات کرنے کرنا دیں۔ سنت محمد والے محمد ابن تیمیہ۔ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ ایک خدا سے مانگنے کی بات کرنا، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا ابن تیمیہ کا طرز عمل ہے کہ سنت محمد محمد ہے؟ اچھی بات ہے، اب مجھے بھی یہ آپ بات کرنے کیسی دو بھائی۔ ابتدا میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کہوں کہ آپ کے فقر فلاں جیسے ہیں، فلاں امیر جیسے ہیں، تو پھر یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ آپ ابتدائی آپ کے جی بطور بھائی مہمان صاحب بلاتے ہیں دیکھیں اور بھائی، کرتے ہیں کہ ہم سے آپ مبنی کو، بات نہیں ہم ہوگی، آپ کے افکار اور سے آ کے پھر آپ اگری نہیں ابن کرتے۔ تیمیہ والی بات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بھائی صاحب، تھوڑی ہے، اب آپ کو بھائی دین میں اتھارٹی ہے او ڈینر بھائی کرنے یہاں کو پہ علمی ابن تیمیہ گفتگو ہو ہوتے ہیں؟ نہیں ہے، یہاں پہ اس لیے غصہ کرنے کے لیے آپ تو تشریف علمی لائیں۔ کریں نا، یہ علمی تو گفتگو ہے، بات نہ یہ کاٹے نا، علمی مجھے بھی گفتگو بات ہے۔ کرنے دو۔ مجھے کہتے ہیں بات کرو، پھر کاٹ دیتے ہو یہ فوراً۔ علمی گفتگو ہے، ابن تیمیہ والے افکار ہیں، جی سر، یہ آپ نے علمی سوال کیا تو گفتگو ہے، سن ابن لیں۔ تیمیہ والے افکار ہیں۔ او بھائی سن لو، سن لے پلیز۔ آپ نے سوال کیا ہے، اگر علمی گفتگو جی کرنی ہے نا تو دوسرے آدمی کا بات نہیں کاٹتے۔ میں آپ اپنے پہچان اپنی تعارف شیعوں جیسے کراتے ہیں، لیکن آپ کے افکار شیعوں جیسے نہیں ہیں، آپ کے افکار ابن تیمیہ جیسے ہیں۔ اس کا دلیل پوچھو کہ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو آپ توحید سمجھتے ہو وہی آپ نے ابن تیمیہ سے، اگر آپ نے خود ڈائریکٹلی ابن تیمیہ کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، کیونکہ اس کی کتابیں کافی علمی ہیں، وہ عربی زبان میں ہیں، لیکن اس کے افکار کو جو دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اور پاکستان میں پھیل گئی ہے توحید کے نام پر کہ استغاثات توسل کو وہ شرک مانتے ہیں، آپ اس کو اسی افکار کے آپ پرچار کرنے والے ہیں۔
تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی صاحب بات کرنے دو پلیز، بات نہ کاٹیں پلیز، بات نہ کاٹیں روحانی بھائی، بات نہ کاٹیں. آپ جو مرضی تہمت لگاتے جائیں، ہم سنتے جائیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ شرک کا فتوے ہم نے لگائے ہیں؟ اور بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو، جب میری بات ختم ہو تو تم کہہ دینا کہ بھائی آپ کی بات غلط ہے. اوکے بھائی، یہ آپ کس طرح مجھے سے ملا سکتے ابتدائی گفتگو میں؟ بات کرنے دو نا تو میں سب کچھ بتاؤں گا آپ کو. آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں. آپ کیا اتھارٹی رکھتے ہیں؟ اتھارٹی کیا رکھتے ہیں بتائیے. روحانی صاحب ہمیں بات کرنے دیں. جس طرح آپ بات کرتے ہیں نا، ہمیں بات کرنے دو، پھر اگلا سوال کرو. الزامات نہ لگائیں. اوکے بھائی، سیدھا مجھے ابن تیمیہ کے ساتھ یہ طریقہ ہے کہ میں آپ بالکل آپ کے افکار ابن توحید کے معاملے میں جس چیز کو آپ توحید سمجھتے ہیں وہ ابن تیمیہ کے افکار ہیں. آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کس طرح سے تو سن لو، پھر کاٹو نہیں. اگر سوال کرتے ہو نا، خدا سے مانگنے کی بات کرنا ابن تیمیہ سے مانگنے کی بات کرنا ابن تیمیہ کی بات ہے. اس بات کا جواب دیں. اب سن لو اچھی طرح سے. اب میری بات نہ کاٹو، کیونکہ اگر میں کہتا ہوں نا کہ ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے، ہر سوال کے جواب دینے کے لیے کم از کم 1-2 منٹ کی حاجت ہوتی ہے. کیونکہ آپ جذباتی ہو گئے، پھر شروع ہو گیا بھائی. عزت اور احترام کے ساتھ اور ابتدائی گفتگو میں آپ تو لگاتے تو ابتدائی میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہابی ہیں بھائی. ابتدا سے یہ کہہ رہا ہوں وہابی ہو، آپ وہابی ہیں. یہ میں توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو ارشاد کے لیے کہہ رہا ہوں. لوگوں کو میرے نزدیک آپ وہابی ہیں، میرے نزدیک آپ وہابی ہیں. وہابی افکار سے آپ متاثر ہیں. بالکل ثابت کرو نا. ثابت بھی کرنا ہے. بات نہ کاٹو گے، نہیں کاٹو گے تو بھائی ہم جواب دیں گے نا. اس طرح تو نہیں ہوتی ہے روحانی صاحب. ایک تو آپ کا مائک خراب ہے، پھر ہمیں جواب بھی نہیں دینے دیتے. قرآن کا قائل ہے، جو بندہ قرآن کا خود قائل ہے، وہ دوسروں کو فتوی تیمیہ کے. میں تو اس طرح گفتگو کرنے آیا ہی نہیں تھا، آپ نے مجبور کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں خود کو، جس کو مرضی آپ ابن تیمیہ بنا کے. اب مجھے جواب دینے دو گے بھائی. اب بھائی گفتگو آغاز کیجیے. کیا عزت ہے بھائی اس میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں روحانی صاحب، آپ جو ہے نا مجھے بات کرنے دو تاکہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ کیوں آپ وہابی ہیں. نہیں مانتا وہ بندہ شکل اکبر کو نہیں مانتا، تعریف قرآن کا قائل ہے، وہ دوسروں کو ابن تیمیہ دے گا. آپ اتھارٹی دین میں کون سی اتھارٹی؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی، آپ کی آواز اچھی نہیں ہے روحانی صاحب. مانتے ہو قرآن؟ جواب دو اس چیز کا. اس چیز کا جواب دیں. آپ خاموش ہو جائیں گے تو ہم جواب دیں گے نا. آپ خاموش ہو، اس طرح گفتگو نہیں ہوتی بھائی صاحب. آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ کس توقع کے ساتھ آئے تھے یہاں پہ. بات نہیں ہوگی بھائی، توقع سے آئے تھے علمی طریقے سے بات کرنے. یہ ابن تیمیہ کے چھاپے لگوانے نہیں آئے تھے. آپ اپنے الفاظ واپس لیں گے؟ واپس بالکل نہیں لیں گے. ہم ابن تیمیہ کے فتوے لگاتا ہے. جی سر، ہمارے نزدیک آپ بالکل ابن تیمیہ کے مقلد ہیں اور آپ کو خود بھی نہیں پتا. اور بالکل آپ بالکل وہابی ہیں، آپ بالکل وہابی ہیں، ابن تیمیہ کے مقلد ہیں. آپ کو اگر نہیں معلوم تو ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں. اگر ایک خدا سے مانگنا وہابی ہے تو ہم وہابی ہیں، کیونکہ سید سجاد بھی وہابی ہیں، کیونکہ پوری سرکار میں انہوں نے کسی مقدس ہستی سے آپ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو آپ شرک سمجھتے ہیں، اس لیے آپ وہابی ہیں. آپ غیر اللہ سے مانگنے کو شرک سمجھتے ہیں. آپ میں اور وہابیت میں اس مسئلے میں ذرہ برابر فرق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا کوئی نہیں کہتا وہ باطل ہے. آپ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگو، یہ شرک ہے. آپ وہابی ہیں، آپ تکفیری ہیں. امیر المومنین کو objection ہے. اوکے، اب اسی پہ بات کرتے ہیں نا. سید سجاد کو objection ہے. روحانی صاحب آپ کو غصہ آیا ہے؟ اور غصہ اچھا، اور میں آپ کو پھولوں کی مالا بناؤں گا؟ ابن تیمیہ کے فتوے ابتدائی گفتگو میں ٹھوک رہے ہیں. اس طرح آپ سے گفتگو، آپ دیکھیں آپ کچھ ٹھنڈا ہو جائیں. گفتگو ہوگی بھائی اگر آپ نے دلیل سے بات کرنی ہے نا، بالکل واپس نہیں لوں گا. آپ بالکل میرے نظر میں کیا لوگ جھوٹ بولوں آپ وہاں بھی نہیں ہے، میں جھوٹ بولوں.
کیا دلیل ہے؟ ابھی دلیل یہ کیا دلیل ہے؟ آپ چپ ہو جاؤ تو میں دلیل دے دوں نا. اس طرح میرے گفتگو کا انداز نہیں ہے کہ سامنے والا میرا. ایک منٹ بھائی, دلیل دیتا ہوں کہ میں دلیل دیتا ہوں کہ ایک منٹ روحانی بھائی, ایک منٹ صبر کرو. روحانی صاحب ایک منٹ صبر کرو. ایک منٹ حوصلہ کرو. ایک منٹ کے لیے حوصلہ کرو پلیز. دلیل دو نا, دلیل دو. ایک منٹ حوصلہ کرو بھائی, ایک منٹ حوصلہ کرو, ایک منٹ حوصلہ کرو. دیکھو آپ کو آیا ہوا ہے غصہ, آپ کو غصہ, آپ جذباتی ہو گئے, اور جو شخص جذباتی ہوتا ہے نا وہ سامنے والے کے بات کو بار بار کاٹ دیتا ہے, اس سے گفتگو کرنا ناممکن ہوتا ہے. وہ ناظرین بھی اس کی بات کو نہیں سمجھتے, اور نہ ناظرین میری بات کو پھر شروع ہو گیا. پھر ایک منٹ چپ کرو. سامنے والا بنیادی اداب سے محروم ہو, سامنے والا علمی شخصیت آپ کو کلائے, اور اتنا بھی ادب نہ ہو کہ آئے ہوئے مہمان کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں, کس طرح سے بھائی میں آپ اوکے بھائی صاحب, آپ 10 منٹ کے بعد آپ کے پاس واپس آتے. میں ایک دوسرا کالر کو لے لیتا ہوں. جب تک تم ٹنڈے ہو جاؤ آپ ہمارے نزدیک. دیکھیں میں یہ توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہا. نہیں بالکل نہیں, ابھی کاٹنا نہیں ہے. آپ دلیل تو پھر خاموش رہو, باری باری بات کرتے ہیں, پھر میری بات کو نہ کاٹو. اگر یہاں پہ اس پروگرام میں رہنا نا, تو یہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, ان کو نہیں سمجھ آتی بھائی. اگر دو آدمی ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں, دوسروں کو سمجھ نہیں آتی. ایسا کریں کہ آپ او بھائی چپ کرو ایک منٹ کے لیے. بھائی چپ ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ. اگر میری بات کو کاٹو گے میرے بھائی میرے عزیز, تم بار بار مجھ سے سوال کرتے ہو, پھر میں جب جواب دینے لگتا ہوں تو تم میری بات کو کاٹ دیتے ہو. ابن تیمیہ والے الفاظ واپس لیں اور سلجھے طریقے سے گفتگو کا آغاز کریں. اوکے, اب میرا پوزیشن سن لیں آپ. یہاں پہ گفتگو جاری رکھنا ہے تو اس کے کچھ شرائط ہیں میرے محترم بھائی. ایک شرط یہ ہے کہ آپ میری بات کو نہ کاٹیں گے, میں آپ کی بات کو نہیں کاٹوں گا. اس شرط کو مانتے ہیں آپ نہیں مانیں گے؟ جو کہہ دوں میری بات سے آپ جتنا اختلاف کرتے ہیں نا, اس کے باوجود آپ کو حق نہیں ہے میرے بات کاٹنے کا. بس اگر اس شرط کو نہیں مان رہے بھائی, میں آپ کو گالی نہیں دوں گا. دیکھو میری بات سے اچھی طرح سے سن لو, میں آپ کو گالی نہیں دوں گا, میں آپ کی توہین نہیں کروں گا, میں آپ کو ادب احترام سے بات کروں گا, لیکن آپ کو حق نہیں میرے بات کاٹنے کا. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب میں بات کر رہا ہوں, اگر اس شرط پہ عمل نہیں کر سکتے تو ابھی سے نکل جاؤ. یہ ہمارے گفتگو کا پہلا شرط ہے بھائی. دیکھو سن لو, یہ ہم آپ کو وہابی سمجھتے ہیں, یہ کوئی گالی نہیں ہے, یہ گالی نہیں ہے. وہابی ہونا آپ ہمارے نزدیک وہابی ہیں. بس ٹھیک ہے بھائی, اس کو شخص کو اتنا تمیز نہیں ہے. اوکے, آپ کو اگر تمیز نہیں ہے روحانی بھائی, اگر آپ کو تمیز نہیں ہے کہ میری بات نہ کاٹیں تو میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا بھائی. آپ کو اتنی بھی بنیادی تمیز نہیں ہے کہ کسی مہمان کو ویلکم کیسے کرتے ہیں. آپ اس تمیز سے بھی نہ بھائی قرآن کے قائل خود ہو, تعریف قرآن کے قائل خود ہو, اور فتوے دوسروں پہ لگا. یہ دیکھیں تعریف قرآن کا قائل کون ہے, یہ پوری تاریخ اسلام میں سے کیا کون تعریف قرآن کا قائل ہے, یہ بہت سارے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے نا, وہ الگ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ ایک مہمان جب آتا ہے ہمیں حق ہے کہ اس کی تعارف کرائیں. ہمارے نزدیک اس کی پوزیشن کیا ہے. اگر وہ شخص وہابی ہے تو ہم کہیں گے وہ وہابی ہے. اگر وہ شخص بریلوی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص بریلوی ہے. اگر کوئی شخص وہاں پہ دیوبندی, ہم کہیں گے وہ دیوبندی ہے. اگر کوئی شخص اصولی شیعہ ہے, ہم کہیں گے یہ مقلدین ٹولے سے ہے, مجتہدین ٹولے سے, یہ ہمارا حق ہے. اور اگر کوئی شخص محدثین شیعہ میں سے, ہم کہیں گے یہ محدثین ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, ہمارا حق ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس سے اگری کریں اور سب لوگ اگری کریں. ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص بریلوی ہے یا حنفی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں حنفی نہیں ہوں, ختم بات. یہ نہ گالی ہے نہ تہمت ہے. وہ کہتے ہیں میں حنفی نہیں ہوں بھائی, میں شافعی ہوں. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. کہتے ہیں فلان شخص کہ افکار ابن تیمیہ جیسے ہیں, وہ کہتے ہیں اتنا کہتے ہیں کہ بھائی میرا افکار ابن تیمیہ سے نہیں ہے, میں نے دنیا میں زندگی میں ابن تیمیہ کی کتاب نہیں پڑھی ہے, مجھے ابن تیمیہ سے نفرت ہے. تم اس طرح کہہ دو. یہ ہم گالی کے طور پہ نہیں کہتے بھائی, ہم ایمانداری سے کہہ رہے ہیں اور یقین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے افکار ہمارے نزدیک بالکل وہابیوں کے افکار ہیں, اور آپ بالکل ابن تیمیہ کے مقلد ہیں. آپ کہہ دو کہ میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی گالی نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہو. لیکن ہمارے اور آپ سے گفتگو کا پہلا شرط یہ ہے روحانی صاحب کا, ایک دوسرے کی بات کو نہیں کاٹیں گے. جو میں کہہ دوں بھائی میری مرضی, جیسے آپ کی مرضی جو آپ کہہ دیں,
لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہو پر مجھے بات نہیں کرنے دیتے. میں جو گفت کہتا ہوں آپ اس سے اگری نہ کریں. جب میں بات ختم ہو جائے تو پھر کہہ دو کہ لائری صاحب آپ نے یہ کہا میں آپ سے اگری نہیں کرتا, یہ آپ کے الفاظ باطل ہیں اور یہ الفاظ آپ کے قرآن و سنت کے خلاف ہیں, تم کہہ دینا. لیکن اس طرح گفتگو میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا بھائی کہ آپ جب مرضی میری بات کو کاٹیں. ابھی میرے روحانی صاحب ابھی جو ہے آپ بسم اللہ کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا اس شرط سے اگری کرتے ہیں آپ کہ ایک دوسرے کی بات کو نہ کاٹیں. میں بالکل وعدہ دیتا ہوں کہ آپ جب گفتگو کر رہا ہوں میں آپ کی بات کو نہیں کاٹوں گا. آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ میری پہلی شرط ہے, اس کے بعد میں دوسری شرط کو بتا دوں گا, ٹھیک ہے نا. اگر اس شرط سے اگری نہیں کرتے تو بھائی یہاں سے نکل جاؤ خود. تومت سے آگے نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ خدا سے مانگنے کی بات کرنا ابن تیمیہ کا نظریہ ہے, سید سجاد کا نظریہ ہے, امیر المومنین کا نظریہ ہے؟ خود غیر دیکھو بھائی, پہلی میری شرط کو مانتے ہو نہیں مانتے کہ ایک دوسرے کی بات کو نہیں کاٹیں گے. اگر تم نہیں مانتے اس شرط سے اگری نہیں کرتے میں ابھی آپ کو یہاں سے فارغ کر دیتا ہوں. ابتدائی گفتگو میں ابن تیمیہ کا تم نے تومت لگایا ہے, تومت. بالکل یہ شرط مانتے ہو یا نہیں مانتے بھائی, شرط مانتے ہو نہیں مانتے کہ ایک دوسرے کی بات کو نہیں کاٹیں گے. میں 5 دفعہ آپ سے پوچھ چکا ہوں, ایک دوسرے کی بات کو نہیں کاٹیں گے, ایک دوسرے کی گفتگو کو نہیں کاٹیں گے. پوچھ چکا ہوں تعریف قرآن کے قائل ہو کہ نہیں, بھائی یہ شرط کو نہیں مان رہا یہ آدمی بس ختم ہے. میں بھائی اتمام حجت کے لیے آخری مرتبہ سے پوچھ رہا ہوں, اس کے بعد اگر نہیں اس نے جواب نہیں دیا نا تو اس سے گفتگو ناممکن ہے بھائی. ایک دوسرے کے بات کو جب کاٹتے ہیں نا اس سے گفتگو نہیں ہوتی. آپ حاضر ہیں وعدہ کریں کہ ایک دوسرے کے بات کو نہ کاٹیں. بس ختم ہے بھائی, بس ختم. آپ کو جب یہ تمیز آ جائے نا کہ جب لائیو پروگرام ہو رہا ہو کسی سے بات کر رہے ہوں تو اس کے گفتگو کو نہیں کاٹتے. میں بھی وعدہ کرتا ہوں آپ کی گفتگو کو نہیں کاٹوں گا بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گفتگو کسی کو سمجھ نہیں آتی, نہ مجھے سمجھ آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, نہ آپ کو سمجھ آتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور نہ ناظرین کو سمجھ آتی کہ آپس میں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ایک دوسرے کے بات کو نہیں کاٹتے بھائی. اگر آپ اس کا وعدہ نہیں دے سکتے تو آپ نکل جائیں یہاں سے, چلے جائیں کسی اور پروگرام میں چلے جائیں. بھائی ہم نے آپ سے اتنا مانگا ہے, اگر آپ نے جو بھی میری گفتگو پہ اعتراض ہے میری بات کو نہ کاٹیں, میری گفتگو جب ختم ہو تو پھر اعتراض کرو. روحانی صاحب اس گفتگو اب آپ کو سمجھ آئیے, اب آپ مانتے ہو اس بات کو. اب اگر لاسٹ چانس آپ کو دے دیتا ہوں, اب اگر وعدہ نہیں کرتے بات نہیں کاٹیں گے تو آپ کوئی اور بات کریں گے تو میں آپ سے آج کی گفتگو نہیں کروں گا, کبھی اور گفتگو کریں گے آپ سے. بسم اللہ کرو. وعدہ کرتے ہو نہیں کرتے روحانی؟ میں تومت والی بات سے آگے نہیں جاؤں گا. اپنے اوکے, خدا حافظ. خدا حافظ. تو یہ تومت ہے ہی نہیں, تم وہابی ہو, تم پکے وہابی ہو, تم ابن تیمیہ کے مقلد ہو. تم کہتے ہو, ہم نہیں کہتے کہ اللہ سے دعا نہ کرو. کون کافر ہے دنیا میں جو کہے اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ سے مانگنا یہ غلط بات ہے. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ شرک ہے. تم یہ کہتے ہو. بالکل وہابیت کا یہی عقیدہ ہے کہ سب مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ سب مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. اس میں کون سی چھپی والی بات ہے؟ آپ کے افکار بالکل وہابیوں جیسے افکار ہیں. اس کو میں گالی کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں اس کو حقیقت کے طور پہ کہ آپ نہیں آپ کہہ دیں کہ میں اس مسئلے سے اگری نہیں کرتا. وہ دلیل پہ جب آئیں گے نا پتہ چلے گا سب کو کہ کیا آپ کا یہ آپ اسی لیے تشریف لائیں ادھر ہی. آپ کی تشریف آوری اسی لیے یہاں پر کہ آپ اس مسئلے پہ ہم سے مناظرہ کریں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے, اور پھر کہتا میں وہابی نہیں ہوں. شیعہ میں کون اس بات کا قائل ہے؟ آپ مجھے دکھائیں. یہ 1400 سال میں شیعہ میں سے کون اس کا قائل ہے کہ غیر اللہ سے طلب کرو تو وہ شرک ہے؟ یہ صرف ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے اور ابن تیمیہ کے اتباع کا عقیدہ ہے, اور آپ وہابی ہیں, بالکل وہابی ہیں. اگر آپ کہہ دیں کہ میں اگری نہیں کرتا, میں وہابی, دلیل اپنا دے دینا پر بات میں. لیکن اگر آپ اس بات کا وعدہ نہیں کرتے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو نہیں کاٹیں گے تو آپ سے گفتگو کرنا ناممکن ہے. بہت معذرت کے ساتھ, جب آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے روحانی صاحب ادھر تشریف لائیں, ہمارا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. اور ہمیں بہت ہی مجھے افسوس ہے کہ آپ سے آج گفتگو نہیں ہو سکی, کیونکہ میں چاہتا کہ یہ مسئلہ کھل جاتا اور سب اس بات کو سن لیتے, دو طرفین کے دلائل کو. لیکن ہم استدلال نہیں کر سکتے میرے عزیز. جب سامنے والا آدمی اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ میں جب مقابل سے ایک سوال کرتا ہوں تو چپ کے اس سے جواب کم از کم اس کو 1 منٹ دے دو کہ وہ کیا جواب دے رہا ہے. جب آپ کو اتنا تمیز نہیں ہے تو میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ہفتے آپ جو اپنی طبیعت جو ہے ذرا سنبھال لیں, بہتر کریں. اور یہ جذبات آپ پہ غصہ آ گیا, جذباتی ہو گئے کہ آپ کو وہابی کہا گیا, تو لازمی بات ہے آپ کو اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں وہابیت کو.
ٹھیک ہے نا، لیکن کیا کریں، ہم اس بات سے بالکل پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آپ ہمارے نزدیک وہابی ہو، اور وہابی ہو، ایک تکفیری ہو اور ابن تیمیہ کے مقلد ہو. یہ ہم گالی کے طور پہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اظہار حقیقت کے طور پہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ اسی لیے آئے ہو ادھر. استدلال کرو کہ غیر اللہ سے طلب کرنا شرک ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی شرط کے ساتھ کہ ایک دوسرے کے بات کو نہیں کاٹیں گے،